Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration our great Sahaba Radhiyallahu Ta'ala Anhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابی کا ذکر ہے ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات سے شروع کروں گی میں۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ عراق کے قریب 1960 میں 2 صحابہ کی قبر مبارک کھولی گئی تھی، کیونکہ اس وقت شاہ فیصل جو عراق کے بادشاہ تھے ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور 2 یا 3 بار اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی قبروں میں پانی آ گیا ہے، اور ان صحابہ کی قبریں کھولی گئی تھیں۔ اس وقت کی جو روایات ہیں، جو خبریں ہیں، جو کہ جرمن اخباروں میں اور جاپانی اخباروں میں بھی چھپی تھیں، ان کے مطابق ان صحابہ کا دیدار بھی وہاں پہ موجود لوگوں نے کیا تھا، اور بہت زیادہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے جب ان صحابہ کا دیدار ہوا تھا۔ اس کی ڈیٹیل تو میں نہیں بتاتی، لیکن ان میں سے ایک صحابی کا آج ذکر ہوگا۔ ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام حسیل تھا، اور حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت حذیفہ نے چھوٹی ہی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ چونکہ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قتل کیا تھا، اس لیے وہ غطفان سے فرار ہو کر مکہ آئے تھے اور یہیں پہ پناہ لی۔ پھر مکہ ہی میں رہائش اختیار کی۔ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں قبیلہ اوس کی ایک مدنی خاتون سے شادی کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمان کا لقب قبیلہ اوس نے ہی دیا تھا، کیونکہ آپ کا تعلق یمن سے تھا، اسی لیے الیمان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور بہت سے بیعت عقبہ میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا۔ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے پہلے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ قریش نے آپ کو جانے کی اجازت تو آرام سے دے دی تھی، کیونکہ آپ ایک عالی نسب خاندان کے داماد تھے، لیکن اس شرط پر کہ آپ جنگ میں قریش کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسیل سے فرمایا، اے حسیل، تم ابو جہل سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے، ہم لڑیں گے۔ یعنی مومن کافر سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتا ہے اور سیاسی معاہدوں کے خلاف بھی ورزی نہیں کرتا۔ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آگے چل کے آئے گا، کیونکہ حسیل الیمان نے احد میں وفات پائی تھی۔ آپ خاصے عمر رسیدہ تھے، اور جب جنگ کے لیے مومن نکلے تھے مدینہ سے تو آپ وہیں رہ گئے، جس کا آپ کو بہت دکھ تھا۔ اور جس وقت جنگ شروع ہوئی تو آپ اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل گئے۔ چونکہ اس وقت بہت افراتفری تھی تو مسلمان آپ کو اس جزا و فضا میں پہچان نہیں سکے، اور آپ پر چند مسلمانوں نے حملہ کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچے تو حضرت حسیل الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے والد کو شہادت مقصود تھی اور وہ ان کو مل گئی۔ آپ کو دیت میں 100 اونٹ دیے گئے تھے، جو آپ نے وہیں پر مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم مہاجر ہیں یا انصار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم دونوں جماعتوں سے ہو۔ سبحان اللہ، یہ ایک صحابی کے لیے بہت شان کی بات ہے کہ وہ مہاجروں میں بھی شامل ہو اور مکیوں میں بھی شامل ہو، اور مدینہ کے انصار اور مہاجر دونوں صحابیوں میں شامل سمجھا جائے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقوں کے نام بتا رکھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک کو ان ناموں کا جاننا ضروری تھا، اور وہ ایک حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو صاحب السر بھی کہا جاتا ہے، یعنی رازدار یا راز رکھنے والا دوست۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کوفی ملا جس نے آپ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا جاہدنا، یعنی ہم ان کے ساتھ کوشش کرتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ کوفی نے کہا ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خندق کا واقعہ سنایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بلا کر دشمن کی صفوں میں جا کر خبر لانے کا حکم دیا تھا۔ یہ جنگ کی آخری 2 راتوں کا قصہ ہے جب مومن سردی، بھوک، فکر و فاقہ اور نقاہت سے بے حال تھے، اور اس حال میں تھے کہ اور اسی انتظار میں تھے کہ خندق کے پار گھات لگائے کافر کب واپس جائیں گے۔ قریش، غطفان، یہود اور منافق ایک جتھے کی شکل میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے تھے۔ اسی حالت میں غطفان کے ایک نو مسلم صحابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے ایمان لانے کی خبر کو چھپایا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ بنو قریظہ یعنی یہود کا وہ قبیلہ جو مسلمانوں کے ساتھ عہد کیے ہوئے تھا اور قریش میں بدگمانی ڈال سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ میں جا کر بات کی کہ کیا تمہیں پتا ہے قریش تو تمہیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور تم ایسا کرو کہ قریش کے چند لوگوں کو ضمانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لو، ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے اور ان مسلمانوں سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ پھر قریش کے پاس جا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے بنو قریظہ تم سے کس قدر بدگمان ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ کر مکہ چلے جاؤ گے۔ وہ تم سے ضمانت میں چند عالی نسب سردار مانگنے والے ہیں، دیکھو ان پر اعتبار نہ کرنا۔ یہ بات سن کے قریش بھی فکر مند ہو گئے۔ جب بنو قریظہ نے ضمانت کے طور پر لوگ مانگے تو قریش کو پکا یقین ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہتے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ سے سوچنے کا وقت مانگا اور آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ اگلے دن مکہ واپسی کا سامان باندھا جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی سخت رات تھی۔ طوفان، بارش، سردی اور بھوک کی وجہ سے ہم میں سے کوئی ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی صفوں میں جا کر خبر لانے کا حکم دیا تو ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا قم یا حذیفہ، یعنی اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح مجھے بھیج دیا۔ جب میں وہاں مکی سرداروں کی صفوں میں پہنچا تو ابو سفیان سب کو جمع کر کے کچھ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھ لو اپنے آس پاس اپنے ہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں ایک راز والی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا نام بتائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے کافر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور زور سے فرمایا بتا تو کون ہے؟ کافر نے اس گھبراہٹ میں اپنا نام بولا اور اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچائی۔ ابو سفیان نے اگلی صبح کوچ کا حکم دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے وہاں سے واپس آئے اور خندق ٹاپ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے۔ آپ کے مطابق جب آپ وہاں پہنچے تو سخت سردی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک بیوی کی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو سفیان کو انہوں نے خود اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ سردی سے کانپ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ مکہ والے واپس چلے گئے ہیں، اور اس طرح جنگ خندق کی فتح کی خبر دینے والے پہلے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ بن الیمان بن گئے۔
حضرت حذیفہ کو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب السر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ وہی واحد صحابی تھے چونکہ آپ کو تمام منافقین کے نام پتہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنازہ پڑھاتے تھے جس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے۔ فتوحات، فارس کی فتح میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کا کردار ادا کیا۔ ایران اور عراق میں ہمدان، رے جس کا آج کا نام تہران ہے، مدائن، ان سب کی فتوحات میں آپ سپہ سالار تھے۔ آپ نے کوفہ کا شہر اسٹیبلش کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اسلامی لشکر کو شہر سے باہر رہنے کی اجازت دیں۔ یہ جگہ جہاں پہ آپ نے اسلامی لشکر کو آباد کیا تھا آگے چل کر کوفہ بنی۔ یہ وہ شہر تھا جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن میں داخل ہوئے تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ مدائن کے مقامی لوگ اپنے اس نئے گورنر کا استقبال کرنے باہر نکلے تو ششدر رہ گئے کہ نیا گورنر اس سادگی اور فقیری شان سے داخل ہوا کہ ایک پرانا کرتا زیب تن تھا اور گدھے پر سوار تھے، اور پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط تھا جو آپ نے سب کے سامنے پڑھا، اور سب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کی۔ مدائن والوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم آپ کو کیا ادا کریں؟ آپ نے فرمایا، مجھے ایک آدمی کا کھانا اور ایک گدھے کی روزانہ کی خوراک چاہیے۔ آپ بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور آپ مدینہ اسی کرتے میں واپس آئے اور اسی گدھے پر سوار تھے جس پر آپ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا اور فرمایا، انت اخی و انا اخوک، تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ وفات 36 ہجری میں مدائن ہی میں وفات پائی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے تو کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کفن کا کپڑا خرید لاؤ۔ لوگ بہت مہنگا کپڑا خرید کر لائے چونکہ گورنر کا معاملہ تھا۔ آپ نے حکم دیا، یہ واپس کر دو اور اس کی جگہ کوئی سادہ کپڑا لاؤ، کیونکہ یا تو مجھے جنت کا لباس دیا جائے گا اور یا یہ قیمتی کفن بھی مجھے نہیں بچا سکے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن ہی میں دفن ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1933 میں نے پہلے 1960 کہا تھا، شاید 1933 میں دریائے فرات قبر کی طرف بڑھا تھا، اور عراق میں اس وقت غازی ابن فیصل بادشاہ تھے، تو آپ کی قبر کھول کے آپ کو سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مقبرہ وہاں موجود ہے اور لوگ وہاں زیارت کرنے اور دعا کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے ساتھیوں کا اسوہ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔